الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ وار ایک مضمون چل رہا تھا، ایک موضوع چل رہا تھا، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں پیدائش سے لے کر اور تقریباً جوانی تک ہم پہنچ چکے تھے. آج انشاءاللہ چونکہ جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر اس وقت بھی شریعت کی طرف سے ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کا نکاح یہ اس کا ایک زندگی کا جسے ہم ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، زندگی بدلنے کا ایک نیا رخ شروع ہو جاتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ اصولوں کا ذکر کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان اصولوں پر چلنے والا بنائے، پھر ان اصولوں کو سیکھنے والا اور ان اصولوں پر زندگی گزارنے والا، اور اپنی اولاد کی تربیت ان اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں اس معاشرے میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے اس معاشرے میں یہ ہے کہ بچہ جب جوان ہو جائے، آج کل تو نہیں لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو اب اس کے رشتے کی تلاش کرو، اب تاخیر نہ کرو. خصوصاً بچی، دونوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جب وہ جوان ہو جائیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں تو اب ان کے رشتے کی تلاش کرو. میں اس موضوع کی طرف ابھی نہیں جاؤں گا، وقت بہت مختصر ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں دیکھیں گے. فی الوقت جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. اب ہمیں شریعت نے یہ نہیں یہیں پہ نہیں چھوڑا کہ جاؤ اور جا کے رشتے تلاش کرو، نہیں، شریعت نے باقاعدہ اصول سکھائے ہیں کہ جب بھی تم رشتہ تلاش کرنے کے لیے اپنے بچے یا بچی کے لیے جاؤ گے، بچیوں کے لیے جاؤ گے، تو اس وقت ان اصولوں کو سامنے رکھنا. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھائے، بتائے، اور پھر ترجیح بھی بتائی کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور پوری ترجیح کے ساتھ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ترجیح تم نے کس چیز کو دینی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی نکاح رشتے کے تلاش کے لیے انسان نکلتا ہے تو 5 چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. جب آپ ہم لوگ کسی کے گھر رشتے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، یا آج کل کے نوجوان خود اپنی پسند، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، تو 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز شکل و صورت، دیکھنے میں کیسا ہے. دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا حسب اور نسب، خاندان جس کو کہا جاتا ہے، قوم، قبیلہ، یہ کیا ہے. تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا مال و دولت، جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے آج کل کے دور میں. چوتھی چیز اور پانچویں، یہ دونوں کو ترجیح دی جائے گی. آپ نے چوتھی چیز فرمائی کہ جب تم جاؤ تو جو دیکھی جاتی ہے وہ تو یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھی چیز اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اس کا رہن سہن، اس کا اخلاق، کردار کیسا ہے، اس کا کریکٹر اس کا کیسا ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے، یا کس قسم کی ان کا کیا اخلاق چل رہے ہیں. اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دین، اور ترجیح اس کو دی. آپ نے فرمایا کہ بھئی دین کو ترجیح دو، دینی اعتبار سے دیکھو کہ وہ جس کے گھر تم رشتہ کر رہے ہو یا جو دے رہے ہو یہ کیسا ہے دینی اعتبار سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ اصول سکھائے. اور اب میں ظاہر ہے معاشرے کی طرف اب ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارا اس وقت معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں 2 مختلف قسم کی حدیں ہیں، اور بالکل
باہر نکل گئے، جیسے اعتدال کا راستہ نہیں ہے۔ جب بچہ جوان ہو گیا، والدین نے ساری زندگی اس کی بات سنتے رہے، ظاہر ہے یہ چیزیں تو شروع سے شروع ہوتی ہیں نا، تربیت شروع سے ہے، اب میں اس کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، لیکن والدین ساری زندگی بچے کی سنتے رہے، جیسے ہی شادی کا موقع آیا والدین نے اپنی مرضی اس پر مسلط کر دی۔ یہ ایک انتہا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ والدین اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط کر دیتے، نہیں جو ہم نے کہہ دیا، جو ہم نے دیکھ لیا وہی ہوگا، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا وہ آج کل کے جو نئی جنریشن جسے کہہ دیں، جوان جو خصوصاً کالج یونیورسٹی کے جو بچے بچیاں ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، یہ خود اپنی طرف سے ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ گھر والوں کو کہتے ہیں اس سے کرائیں گے ٹھیک ہے، نہیں کرائیں گے تو پھر وہ اگلے سٹیپ، وہ الگ بحث ہے۔ دونوں انتہائیں ہیں اور دونوں غلط ہے۔ شریعت ہمیں اعتدال میں رہنے کا حکم دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ والد کو بھی، والدین بھی یہاں پہ درمیان میں آئیں گے، اولاد بھی یہاں سے درمیان میں آئے گی، لیکن پھر سے عرض کروں یہ تربیت شروع سے ہوگی تب اس نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تربیت نہیں ہے تو پھر آج کل جو چل رہا ہے نا، جو حساب کتاب، جو حالات چل رہے ہیں آج کل کے حساب و کتاب سے، گھریلو سکون، گھریلو ناچاکی اور جو طلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان دونوں حدوں کی وجہ سے ہیں، یعنی ان دونوں انتہاؤں کی وجہ سے ہیں۔ یا تو والدین کی جبراً والدین نے نکاح کرایا اور 6 مہینے بعد لڑکے نے طلاق دے دی، یا پھر لڑکے نے اپنی مرضی سے کی اور 100% اپنی مرضی سے کی، والدین کو صرف جیسے عام کو لوگوں کو کارڈ دیتے ہیں نا، والدین کو بھی کارڈ دے دی، یہ کارڈ ہے جی آپ بھی آ جانا شادی میں، تو 1 سال 6 مہینے کے اندر ان کا بھی رشتے سے فارغ ہو گئے۔ دونوں انتہائی غلط اور دونوں کا نتیجہ ایک نکلا ہے۔ تو اس لیے اسے ہمیں اب سمجھنا پڑے گا کہ جو ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے شکل و صورت، دوسری چیز دیکھی جاتی ہے جو مین چیز ہے وہ مال و دولت دیکھا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت اہم اس وقت اس معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں کہ بھئی شکل و صورت ٹھیک ہو اور مال و دولت ٹھیک ہو۔ اس کا پتہ ہے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مزاج سمجھایا ہے، یہ تربیت دی ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں ناپائیدار ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گی، دولت آج ہے کل نہیں ہوگی، یہ دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے، آج عروج ہے کل یہ زوال ہوگا۔ شکل کو دیکھ رہے ہو تو شکل پہ آج عروج ہے، آج بہت چمک دمک ہے، کل کو لازم یہ اس پہ زوال آئے گا۔ اور ان دونوں کو خوشی کا مدار نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کہیں بہت پیسہ ہوگا تو خوشی آئے گی، غلط، وہ میں نے پوری تفصیل عرض کر دی۔ آپ کہیں گے شکل و صورت بہت اچھی ہوگی تو خوشیاں آئیں گی، غلط، کیونکہ شریعت نے ہمیں یہ اصول نہیں سکھائے، شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے یہ۔ شریعت نے منع نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شکل و صورت ہی نہ دیکھیں، نہیں منع کیا، شریعت نے کیا دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو مدار نہیں بنانا، اس کو یعنی ترجیح نہیں دینی کہ بھئی خیر ہے، دین ہے نہیں ہے۔ جیسے ایسے واقعات ہیں نا کہ آپ نے لوگوں نے دین نہیں دیکھا کہ دین کیا ہے، لوگوں نے دیکھا کوٹھی ہے، بنگلہ ہے اور ماہانہ آمدنی بہت اچھی ہے، رشتہ پکڑا دیا، بعد میں بات کھلی کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، قادیانی نکل آیا وہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا فائدہ ہوا اس کا۔ خوشی کا مدار یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، مال و دولت بھی نہیں ہو سکتا، شکل و صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ خوشی کا مدار ہوگا تو وہ دین ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بات بچوں کو سمجھانی بہت مشکل ہے۔ جب بچے ضد پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ادھر ہی کرنا ہے اور ہم نے یہی رشتہ کرنا ہے، اور جب والدین ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، مانتے نہیں ہیں، اس سے بھی معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ نوجوان لڑکے چونکہ جنون کی حد تک چلے جاتے ہیں نا، جو کہ نہیں جانا چاہیے، جو کہ ایک انتہائی غلط قسم کی حرکت ہے، لیکن وہ جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی تربیت کا اثر ہے۔ تو جب وہ انتہا کو پہنچتے ہیں نا، جب بالکل آخری میں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ ذہنی شقاوت جسے فرسٹریشن کہتے ہیں، دماغی طور پر ان کے اوپر اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ والدین سے باغی ہو جاتا ہے، بغاوت پہ اتر آتا ہے، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں، والدین کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے باغی پن کا پہلی وجہ۔ اور دوسری جو بنیادی طور پہ ان میں مرض آج کل پایا جا رہا ہے وہ ڈپریشن ہے، یعنی
بس پریشانی، انزائٹی، ہر وقت اس قسم کی صورتحال میں، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ والدین کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، بس جنون کی کیفیت میں گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا حبک الشیء یعمی ویسم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، پھر اسے نہیں سمجھ آتی کہ میں صحیح ہوں، میں غلط ہوں، کوئی صحیح بات کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب شروع میں تربیت ٹھیک نہیں تھی، شروع میں اسے اصول نہیں سکھائے گئے، شروع میں اسے یہ نہیں سکھایا گیا والد کی طرف سے، والدہ، خصوصاً والدہ یہاں پہ بہت اہم کردار ہے، خصوصاً بچیوں کے لیے، وہ یہاں پہ وہ کردار ادا کرے گی، وہ اس کی ایک دوست بنے گی، اس اعتبار سے اسے اچھا برا سمجھائے گی، اسے اصول سے واقف کرائے گی، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ آج کے نوجوانوں کا بہت اہم اور بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی حضرت، یہ آیا محبت کی شادی کرنا جرم ہے؟ کیا ہم اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتے؟ یہ آج کل کا سوال ہے جو بے دھڑک نوجوان پوچھتے ہیں۔ اس کا ایک بہت زبردست جواب ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کہیں پر بھی قرآن اور حدیث اور سنت، کہیں پر بھی کسی کی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ شادی وہاں کریں جہاں آپ کو پسند نہ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن، حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ نوجوانوں کو چاہیے وہ شادی وہاں کریں جہاں انہیں پسند ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے مزاج ہی نہیں ہے، شریعت کا مزاج ہے جہاں پسند ہے، ظاہر ہے تبھی وہاں بات آگے بڑھے گی۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا جو طرز چل رہا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو محبت سمجھا دوں۔ دیکھیں، محبت دین کے اعتبار سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، دین کے اعتبار سے محبت بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ محبت کے نسخے بتائے ہیں، کون کون سے ایسے کام کرو گے تو تم میں آپس میں محبت بڑھے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں کہ جن کو اختیار کرو گے تو تمہارے درمیان آپس میں بہت محبت بڑھ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محبت بڑھے۔ یہ نسخہ بتا رہے ہیں، اس سے پتہ چلا محبت ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تحادوا تحابوا، تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفے تحائف دو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محبت بڑھے گی۔ تو محبت شریعت کے عین مطابق ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ محبت بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن جو آج کل کا معاشرہ جس قسم کی محبت میں مبتلا ہے، میں اب اس طرف اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کرا دی۔ میں ایک بات جو ہر ہفتے سے کہتا چلا آ رہا ہوں، ایک بات اپنے ذہن میں اللہ کرے میرے بھی اور آپ کے بیٹھ جائے، بھئی یاد رکھو، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر جو مراحل سے یہ گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بہترین علم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آج کل کی جس کو محبت کہا جا رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ محبت نہیں ہے حقیقت میں، خصوصاً جو لڑکا اور لڑکی آپس میں کر رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ عبادت بھی نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے پھر وہ ساری بات تفصیل آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا، لیکن اس سے قیامت تک کی ساری خواتین اس میں داخل ہو جائیں گی۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، جب تمہارے پاس کوئی آئے، کوئی بات چیت، اور منع نہیں کیا، مرد سے بات چیت ہوگی، آپ کی عورتوں کی بات چیت مرد سے ہوگی کسی نہ کسی اعتبار سے، گھر میں ہے تو دیور ہے، جیٹھ ہے، اس سے کسی نہ کسی اعتبار سے ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے عورتوں تم نے کسی مرد سے بات نہیں کرنی، کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا بات کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن جب بھی بات کی ضرورت پیش آئے، ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی ہے، تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے، فلا تخضعن بالقول، تو نرمی سے بات نہیں کرنا ان سے۔ کیوں اللہ نے فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ شخص جس کے دل میں مرض ہوگا وہ طمع کرنے بیٹھ جائے گا، وہ لالچ میں آ جائے گا، وہ ہرس میں آ جائے گا، اس کے دل میں ایک، چونکہ پہلے سے مرض ہے
تو اب وہ ایک لالچ اور طمع میں آ جائے گا. یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے نا، یہ حقیقت میں مرض ہے. یہ لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے اور نرم لہجے میں بات کر رہی ہے، فوراً لڑکے کے دل میں مرض پیدا ہو گیا. وہ کہے گا اب تو ظاہر ہے بس اس نے جو نرم طریقے سے بات جو کر رہی، فطرت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ اور اسی فطرت کو خالق بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے تو پھر مرد سے بات کر لو، کوئی حرج نہیں. ضرورت کی بات ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. دفتر ہے، سکولز ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے. آج کل تو یہ سارا حالات میں عورتیں مرد سب اکٹھے چل رہے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، جو بالکل درست نہیں ہے. لیکن ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جب ضرورت پڑی ہے تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، سختی سے بات کرنی ہے، تاکہ اس قسم کے مرض والے دلوں میں ذرہ برابر بھی کچھ بھی نہ پیدا ہو اور اس کا مرض نہ بڑھے، اس کے اندر طمع نہ پیدا ہو کہ بھئی اس نے مجھ سے اچھے سے بات کی ہے تو بس ٹھیک ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے. یہ جو آج کل جس محبت کا تذکرہ چل رہا ہے یہ حقیقت میں مرض ہے، اور ایسے مرض کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. جس کو آج کل کے نوجوان محبت کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں مرض ہے. اسی مرض کی بنیاد پر معاشرہ بگڑ رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. اور یہ میں نے عرض کیا یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، کسی مفتی صاحب، خالق خود کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان ہوگا تمہیں. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ بھائی دل میں طمع پیدا ہو جائے گی ایسے مریض لوگوں کے دلوں میں. پہلے اس مرض کا علاج کرنا پڑے گا، اپنے دل کو پاک صاف کرنا پڑے گا، تب آگے مرحلہ بڑھے گا. تو اس قسم کی محبت کی شریعت قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتی، جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تو ناجائز ہے. لیکن ہمارے ایک استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لو آفٹر میرج جسے کہا جاتا ہے، محبت شادی کے بعد، یہ ہر شخص پر فرض ہے، شریعت نے فرض کی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی بیوی کو اگر پیار سے نوالا کھلا دیا یہ تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، ویسے ہی ملے گا. یہ اسی وجہ سے بتایا ہے، ترغیب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی محبت کا ماحول ہو گھر میں، لڑائی جھگڑے ہر وقت اس قسم کے ماحول نہ بناؤ. ہو بھی سکتی ہے لڑائی لیکن بنیاد محبت پہ ہونی چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، فی الحال اس چیز پہ آتا ہوں. آج کل جو رشتے کے اعتبار سے لوگ چنتے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے شکل و صورت دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں نے عرض کر دیا ناپائیدار ہے. خوشی کا مدار شکل و صورت پہ کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو آپ اپنی اس لسٹ میں رکھ سکتے ہیں. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مال و دولت، پیسے سے آپ دنیاوی اسباب خرید سکتے ہیں، سکون ہرگز نہیں خرید سکتے. کتنے پیسے مالدار لوگ ہیں، ان کے گھروں میں، ان کی زندگی میں، ان کے اپنے یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کا کوئی سکون نہیں ہے. تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے فرمایا کہ دوسری چیز ہے دیکھ لو، اچھی بات، نہیں دیکھتے کوئی حرج نہیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حسب اور نسب، خاندان، قوم، قبیلہ جسے کہا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی اس چیز کا مدار نہیں ہے بہت اہم چیز ہے. قوم، قبیلہ، خاندان، حسب، نسب، یہ بہت اہم چیز ہے. بعض لوگ اس میں بھی انتہا میں گئے، اور جی ہم مسلمان ایک ہی گھر کے، ایک ہی امت کے، اس قسم کی باتیں کر کے چھوڑو جی قوم قبیلے میں کیا رکھا ہے. نہیں، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور یہ تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے قوم قبیلے بنائے ہیں. تو پتہ چلا اہمیت تھی تو اللہ نے بنائے. اللہ کبھی بے فضول چیز نہیں پیدا کرتے، ضرورت نہیں تھی اللہ نے کہا جی یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکا ہے، ایسا نہیں ہوا. لیکن آگے اللہ نے ایک وجہ بتا دی کہ اس کے بنانے کی وجہ کچھ اور ہے، اور آج کل کے اعتبار سے لوگوں نے اسے کچھ اور چیز میں رکھا ہوا ہے، ترجیح دے رہے ہیں جی نا جی یہ تو فلاں نسب کا آدمی ہے، فلاں قوم کا آدمی ہے. اللہ کے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مدار نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ حسب نسب دیکھیں بھئی کس قوم کے ہیں، ظاہر ہے پھر ان کے رشتہ دار، ان کے یہ سب چیزیں دیکھیں گے، لیکن یہ وجہ نہیں بن سکتی، یہ بنیاد اس کو نہیں بنا سکتے آپ.
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی غیر سید میں، بنو امیہ میں کی ہے. اب کہاں سے آپ دلیل لے کے آئیں گے؟ بعض لوگ اس تکبر میں مبتلا، ہم تو سید لوگ ہیں جی، ہم تو باہر دے ہی نہیں سکتے. سر آنکھوں پر ان کی قوم، ان کا خاندان اتنا اشرف خاندان سر آنکھوں پر، لیکن یہ بنیاد نہیں بن سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ لوگ آگے چلے گئے؟ نعوذ باللہ. یا آپ لوگوں کے اندر سوچ اور فکر بہت زیادہ ہے، نہیں جی ایسا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جو قوم قبیلہ بنایا ہے یہ صرف اس لیے بنایا ہے لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کو جان پہچان رکھو. فلاں ایک علاقہ ہے، فلاں علاقے میں فلاں لوگ رہتے ہیں، ان کا یہ خاندان ہے، فلاں ہے، فلاں میں ضروری چیز ہے، پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ نہ مقصودی چیز ہوگی رشتے تلاش کرنے میں، اور نہ ہی ترجیحی چیز ہوگی، ترجیح نہیں دی جائے گی اس کو. پھر آپ نے فرمایا اخلاق اچھے، یعنی یہ ایک اہم چیز ہے. اخلاق کہا جاتا ہے پختہ عادتوں کو. یہ 1-2 دن میں نہیں بنتی، نہ ہی بدلتی ہیں. آپ کے 2 دن ٹھیک تھا تو تیسرے دن نہیں. یہ پختہ عادتیں ہوتی ہیں جو بچوں میں بچپن سے ڈالی جاتی ہیں اور جوانی تک اور پھر بڑھاپے تک یہ ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہ بہت اہم چیزیں تو دیکھنی چاہیے. کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں. اور آخری چیز ہے دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین. میں نے عرض کیا ایسے نکاح ہوئے ہیں کہ مال دیکھا، دولت دیکھی، شکل و صورت دیکھی، سب کچھ دیکھا، پتہ چلا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم چیز ہے، اور سب سے زیادہ ترجیح اس چیز کو دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اس پورے خاندان کی اور خصوصاً اس فرد کی زندگی اب بدلنے والی ہے. اب اس کی زندگی میں ایک نیا، یہ خود والد بننے والا ہے، پھر اس کے ساتھ سارا پروسیس وہی ہوگا. یہ اب صاحب اولاد ہوگا، پھر اس کی اولاد ہوگی، پھر وہ آگے بڑی ہوگی 3 سال 4 سال. یہ شروع سے جو چلا آ رہا ہے، جو میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا بچے کی پیدائش سے. تو یہ بہت اہم چیز ہے دین. جب دینداری نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ بھی تباہ ہوگا اور گھر بھی تباہ ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا شوہر کا کیا حق ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میرے اپنے کیا حقوق ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا گھر کا کیا حق ہے، تو پھر معاشرہ تباہ ہوگا. تو یہ 5 چیزیں انشاءاللہ، یہ موضوع آگے چلے گا تھوڑا سا، یہ میں نے مختصراً عرض کیا چونکہ آج وقت تھوڑا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو ہم تھوڑا سا معمولی سا تھوڑا سا اور وضاحت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.